إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. خواتین و حضرات، اس دنیا میں رہنے کے لیے تعلق بنائے جاتے ہیں، بنتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے تعلقات ان کو نبھانا پڑتا ہے. اور جہاں مصلحت، مفاد، فائدہ زیادہ نظر آتا ہے، نفع زیادہ نظر آتا ہے، خسارے نقصان سے بچنے کی راہ نظر آتی ہے، ہم ان تعلقات کو اور زیادہ مضبوط، توانا اور قوی کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایسا تعلق، ایک تعلق ایسا ہے جو حقیقی تعلق ہے، اور وہ تعلق ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور وہ تعلق ایسا ہے کہ اس کے فائدے، وہ فائدے جو دینے والا ہے، اس کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا. ہم جس سے بھی تعلق جوڑتے ہیں وہ ہم جیسا انسان ہے. وہ کب تک دے سکتا ہے، کتنا دے سکتا ہے، اس کی ایک حدود ہے، اس کی استطاعت وہ محدود ہے،
اور ایک دن اس نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن ایک ذات باری تعالی ایسی ہے کہ اس کے ساتھ جو تعلق ہے، جو اس کے ساتھ جوڑتا ہے، اس کو نہ موت آنی ہے، نہ اس نے کبھی کمزور ہونا ہے، نہ اس کے خزانوں میں کمی آنی ہے، اور نہ اس پر کبھی کسی نے غالب آنا ہے، نہ اسے کوئی عاجز کر سکتا ہے، اور نہ کو اس کے فیصلوں کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اور وہ تعلق والے جو رب سے تعلق بناتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بڑا پیارا نام چنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ یہ اللہ کے کیا ہیں؟ اور ہم نے ولی کا لفظ مذاق کے لیے یا بعض دفعہ گھٹیا معنوں میں استعمال کرنے کے لیے بنا لیا، حالانکہ ولی کون ہے؟ الا ان اولیاء اللہ، خبردار تم لوگ دوستیاں بناتے ہو، یاریاں نبھاتے ہو، تعلقات کے لیے قربانیاں دیتے ہو، اور اپنی میل جول اور فوائد کے لیے دین دنیا برباد کرتے ہو۔ اور ایک تعلق کیا ہے؟ ان اولیاء اللہ، خبردار یقیناً کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں اولیاء اللہ میں خود کہہ رہا ہوں، کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں اپنا ولی میں خود کہہ رہا ہوں۔ اور ولی عربی زبان کا بڑا گہرا لفظ ہے، اس کے بہت زیادہ معنی اور تفصیلی بات ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی کا حقیقی معنوں میں مددگار بن، کسی کا دلی تعلق کے ساتھ کام کرنا، نصرت، اعانت، پریشانی کے وقت اس کی مکمل مدد کرنا، اور کبھی بھی اسے اکیلا اور ذلیل ہونے کے لیے نہیں چھوڑنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان اولیاء اللہ، یقیناً جو اللہ کے ولی ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ لا خوف علیہم، نہ ان پر خوف ہے، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں۔ اتنی بار یہ آیات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کبھی غور کیا ہے ان کا معنی کیا ہے؟ یہ آیات کہتی کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور یہ ولی بنتا کیسے ہے بندہ؟ یہ بھی طریقہ اللہ نے بتلا دیا کیسے بننا ہے۔ الذین آمنوا، پہلا کام کیا ہے؟ ایمان لے آؤ۔ اور ایمان کیسا؟ جیسا ہمارا ایمان ہے، جیسے ہمارا ایمان ہے۔ نہیں، ایمان لاؤ، اور اس کے لیے نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان لاؤ کیسا؟ نبی کریم کے بعد نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور پھر ساری زندگی متقی بن کر گزاری، ساری زندگی اس ایمان کی اور اس کے ساتھ تعلق کی حفاظت کرتے رہے۔ ہم لوگ پیدا مسلمانوں کے گھر میں ہوئے، کلمہ پڑھ لیا تو اب سمجھا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ عرش والا کہتا ہے میرے ساتھ جو تعلق ہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ مجھ سے تقوی اختیار کرتے رہتے تھے۔ ایک دن کی بات نہیں، ان کی عادت، ان کا چلن، دأبہم، ان کا وتیرہ، ان کا راستہ کیا تھا؟ جب تک زندہ رہے متقی بن کر رہے۔ اب جس نے میرے ساتھ ایسا تعلق جوڑا اس کو میں کیا کروں گا؟ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ،
ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ اور پھر کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں کبھی بدلا، اللہ کی باتیں کبھی بدلا، وعدے کرنے والے، پرومیسز دینے والے، معاہدات کرنے والے کیسے کیسے بدلتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات کا بدلنا ہے ہی نہیں، اس نے جو بات کہہ دی ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ اب آئیے اس آیت مبارکہ کی، ان آیات مبارکہ کی طرف دوبارہ دیکھیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس کا معنی کیا؟ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ خوف جو ہے اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، آنے والے واقعات کے ساتھ۔ خوف کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جو ابھی ہوا نہیں ہے، آدمی اس سے ڈرتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اور یہاں مراد یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے روانہ ہوں گے اس سے پہلے جو آنے والی بعد کی منزلیں ہیں انہیں ان میں سے کسی چیز کا کوئی خوف، قبر، اس میں حساب کتاب، قبر کے بعد اٹھایا جانا، میدان حشر، پل صراط، یہ جتنے مراحل ہیں اور ان کی مدت کتنی ہے اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں۔ فرمایا انہیں اس میں سے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا، اور یہ چیز رب میں دلوں میں کون ڈالے گا؟ دلوں کو اطمینان کون دے گا؟ ہمارے پاس سارے اسباب پورے ہوتے ہیں، تب بھی ہم کام کرنے سے ڈرتے اور جھجک رہے ہوتے ہیں کہ معلوم نہیں نتیجہ کیا نکلے گا۔ دلوں کو مضبوطی، دلوں کو ثابت کرنا، دلوں کو قوی بنانا، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ان قلوب عباد الرحمن یا ان قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، ساری مخلوق کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ تو خوف اس کا تعلق ہے جو آئندہ موت کے بعد آنے والی زندگی ہے، انہیں اطمینان نصیب ہوگا، اور وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور حزن، غم، اس کا تعلق پچھلی زندگی سے۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ مفسرین اور علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ والے جب تک دنیا میں رہتے ہیں، کچھ ملے نہ ملے انہیں کبھی افسوس، ہم اس دنیا کے لیے ہی مر جاتے ہیں، دنیا کے لیے کتنی بیماریاں لگتی ہیں، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، یہ چھن گیا، کیونکہ انہیں یقین ہے جو یہاں ملے گا اس کے حکم سے ملے گا، اور جو نہیں ملنا وہ کائنات کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی ہے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، رب کی رضا پہ راضی، رب کے فیصلوں پہ راضی، اس کی قضا پہ راضی، اس کی مشیت پہ راضی، اس کے حکم پہ راضی، اور اس کی تدبیر پہ راضی، اس کی تقدیر پہ راضی۔ انہیں فکر ہے تو یہ ہے کہ جس مالک الملک کے ساتھ تعلق بنایا ہے وہ تعلق خراب نہ ہو جائے، اس میں کوئی رخ نہ، اس میں کوئی دراڑ، اس میں کوئی کمزوری آ نہ جائے، تعلق اس کے ساتھ باقی رہے۔ کیوں کہ اسی نے باقی رہنا ہے، باقی سب نے مٹ جانا۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرمایا میرے یہ جو بندے ہیں جو ولی ہیں، اور انعام میرا یہ ہے کہ ان کے لیے اس دنیا میں بشارت ہے۔ اور بشارت سے مراد کیا ہے؟ علماء، مفسرین، محدثین بیان کرتے ہیں اختصار سے، بشارت کا مطلب ایک یہ ہے
کہ جب موت کی گھڑیاں آئیں گی، فرشتے روح نکالنے کے لیے آئیں گے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ وہ وقت کتنا مشکل ہے. کاش کوئی جانے والا واپس آ کر ایک بار بتلا سکے کہ اے دنیا والو، تم کن بھول بھلیوں میں اور کن گمراہیوں میں مبتلا ہو. آؤ اس وقت کی تیاری کرو جس کی شدت، جس کی سختی، جس کی گرمی اور جس کی تکلیف دنیا کی کوئی اور مصیبت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لہم البشرا، جان کنی کا وقت آیا ہے، جان نکل رہی ہے، گرد و پیش والے رو رہے ہیں اور وہ مسکراتا ہوا اپنے لیے تیار کردہ جنتوں کو دیکھ رہا ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ معنی یہ ہے جب جان نکل رہی ہے فرشتے آ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، رونے والے رو رہے ہیں اور پیٹنے والے بے وقوف پیٹ رہے ہیں، اور فرشتے اسے کہہ رہے ہیں نہ ڈر نہ غم کھا، رب نے تجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے پورے ہونے کا وقت آ چکا. وابشروا بالجنہ، اور جس جنتوں کی بشارت دی گئی تھی، وعدہ کیا گیا تھا، وہ جنتیں تیرا انتظار کر رہی ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس دنیا میں جب تو تھا تجھے پتہ نہیں، تیرے آگے پیچھے رب کے حکم سے حفاظت ہم کیا کرتے، تیرے گارڈ ہم تھے، تجھے پروٹیکشن ہم دیتے تھے. تو کہتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ فلاں حادثہ ہوا یہ بچ گیا، فلاں مصیبت آئی اللہ نے اسے بچا لیا. بات یہ ہے اس کی طرف سے اس نے ہمیں تمہارا نگران حفاظت والا مقرر کر رکھا تھا. لہم البشرا، بشارت اس کا ایک معنی یہ، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں اللہ رب العالمین انہیں دنیا میں آنے والے واقعات کے متعلق سچے خوابوں کے ساتھ بعض دفعہ خبر دے دیتے. اللہ کے اولیاء انہیں خواب سچے، پاکیزہ، ستھرے آتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کے خوابوں کو اپنے حکم سے ثابت کر دیتے. اور لوگ یہ جاننے کے لیے میرا مستقبل کیا ہے، اپنے ایمان کو کس طرح برباد کرتے ہیں، کیا کچھ دیتے ہیں. وہ بتا دیتا ہے، ہاتھ پیر ناک منہ پتہ نہیں کون کون سی لکیریں دے کے بتلا دیتا ہے کیا ہونے والا ہے، چلو وہاں چلو. اور اب نئی تہذیب ان کے بڑے نام اچھے رکھ لیے ہوئے اور پڑھے لکھے لوگ وہاں جاتے ہیں نام میں. لہم البشرا فی الحیات الدنیا والآخرہ، بشارت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلا، یہ ایک کے لیے نہیں، دو کے لیے نہیں، کسی ایک زمانے کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک گروہ کے لیے نہیں، یہ اللہ کی سنت ہے، اور جب تک قیامت نہیں آتی تب تک رب کی یہ سنت جاری ساری اور باقی رہے گی. اور اللہ رب العالمین ان کی لا تعداد رحمتیں، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الاولیاء، سید الاتقیاء اور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کے متعلق وہ کچھ بتلا گئے. اگر ہم پڑھنے والے سمجھنے والے ہوں، ساری زندگی کوشش یہی رہے اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا جائے، چاہے ساری دنیا چھوڑنی ہی کیوں نہ پڑے، ساری دنیا سے کٹنا ہی کیوں نہ پڑ جائے. امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں، ان اللہ تعالی اذا احب عبدا دعا جبریل فقال انی احب فلانا
فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ہائے ہائے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بصارت ہے بصیرت نہیں ہے، نگاہیں دیکھتی ہیں لیکن دل اندھے ہیں، محسوس کرتے ہیں لیکن اس محسوس کرنے کا اثر جو دل دماغ پر ہونا چاہیے، دل دماغ معوف ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں جنازہ ہوا، پتہ نہیں دنیا کہاں سے آ گئی تھی، اس کا کسی سے کوئی تعلق، کوئی دنیاوی مفاد نہ تھا، ایک غریب مسکین گوشہ نشین شخص، لیکن جب جنازے کا وقت آیا تو راستے بند، اور وہ چہرے دیکھے جو مصلحت اور مفاد کے بغیر کسی کے پاس جانا گوارا نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے کہ اس مرنے والے اور مرنے والے کی محبت اللہ نے مخلوق کے دلوں میں خود ڈال رکھی۔ ارشاد فرمایا ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ جس سے محبت کرے یہ سودا سستا ہے، مہنگا ہے، اس سے بڑھیا سودا اور کوئی ہے دنیا میں۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کریں تو مولا کریم اس محبت کو پھر کیا کرتے ہیں؟ بلاتے ہیں جبریل کو، جبریل آؤ، اے مولا کریم حاضر، کہا جبریل فلاں بندہ اور فلاں بندی، میں عرش کا مالک اس سے محبت کرتا ہوں، اور تم پر بھی اب واجب ہے تم نے اس سے محبت کرنی ہے۔ میڈیا کے لیے آج دنیا ساری میڈیا، موت کا وقت ہے تب بھی کوشش یہ ہے اخبار میں خبر لگ جائے، اخبار میں ہماری شکل آ جائے، ہے کہ نہیں یہ کوشش؟ جنازہ ہے، میت ہے، افسوس کی جگہ ہے، نقصان خسارے کا وقت ہے، ندامت پریشانی کا وقت ہے، رب سے توبہ استغفار کا وقت ہے، تب بھی منہ نکال کے کھڑے ہیں کسی طرح ہماری تصویر آ جائے، میڈیا پر ہماری خبر چل جائے، اولا چینل پر ہمارا کلپ آ جائے۔ اور اللہ رب العالمین کے ہاں بندوبست کیا ہے؟ جبریل آؤ، اس سے میں محبت کرتا ہوں، اور جبریل اب تم نے اس سے محبت کرنی ہے، اور جبریل محبت کرے گا کہ نہ کرے گا؟ بولو، جواب دو، کرے گا نہ کرے گا؟ کسی بڑے کے ساتھ، حتیٰ کہ بڑے مر جاتے ہیں ان کی میتوں کے ساتھ چمٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تصویر والے کو کہتے ہیں میرا منہ ضرور آ جائے تاکہ یادگار رہے کہ اس بڑے کے ساتھ جو مر گیا ہے میں نے اپنی شکل دکھائی۔ جبریل محبت کرتا ہے، اور پھر جبریل آگے کیا کرتے ہیں؟ پھر جبریل آسمانوں میں آواز لگاتے ہیں، اے آسمانوں کے رہنے والوں، اے ملائے اعلیٰ کے مکینوں، فلاں بندہ اور فلاں بندی سے عرش والا محبت کرتا ہے، اور اب تم پر بھی اس سے محبت واجب اور لازم ہو گئی ہے۔ اور پھر آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا اس کے بعد اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں اس بندے یا بندے کی محبت کو نازل فرما دیتے ہیں۔ اب نہ چاہے یا چاہے اس کا دل محبت کرے گا، اس کا دل اس کی طرف جائے گا، وہ چاہے گا
उसके जूते उठाए, वो चाहेगा उसकी खिदमत करे, वो चाहेगा उसकी रजा हासिल करे। क्यों? कि दिलों के बनाने वाले ने दिलों में मोहब्बत को डाल दिया। और फरमाया इसी तरह जब रब किसी से नफरत करता है और मौला करीम नफरत से पहले हमें अपने पास बुला, वो नफरत करे और फिर जिंदगी गुजारें, ये जिंदगी नहीं, इससे बड़ी मुसीबत और कोई नहीं। फरमाया रब जब किसी से नफरत करता है तो जिब्रील को बुलाते हैं, जिब्रील मैं फला बंदे बंदी से नफरत करता हूं, अब इससे तुमने भी नफरत, तुमने भी इससे बुग़्ज़ और अदावत, इस चीज से बचने के लिए हम कितनी मेहनत और कोशिश करें। उसको नाराज करो, जिब्रील नाराज हो, फरिश्ते नाराज हो, लेकिन जो चंद बदखुलुक और बुरे साथी इर्द गिर्द हैं वो नाराज ना हो जाए, सहेलियां नाराज ना हो जाए, मुआशरा वो उंगलियां ना उठाए, लोग ये ना कहें ये सूफी मुल्ला और मस्जिद वाला बन गया। अल्लाह फरिश्तों की कोई बात है ही नहीं, अल्लाह फिर गफूर रहीम। फरमाया जब रब नाराज होता है, जिब्रील को हुक्म होता है जिब्रील मैं नाराज हूं, इससे तुमने भी दुश्मनी रखनी है। और फिर जिब्रील आसमान वालों में मुनादी करता है, आसमान वालों इससे रब्बुल आलमीन अदावत रखता है और तुमने भी इससे मोहब्बत रखनी है, दुश्मनी रखनी है, नफरत रखनी है, प्यार रखना है। अब तुमने इससे जरूर नफरत करनी है। और फिर फरमाया उसके बाद लोगों के दिलों में उसके लिए नफरत को, बोलो क्या होता है, सदर है, वजीर आजम है, बिलियनेर है, मनसब वाला है, इख्तिदार वाला है, जब मरता है तो वही जो 7 तस्वीरें खिंचवाते थे मरने के बाद क्या कुछ कहते, आओ लोगों को बुलाते हैं, आओ अब तुम्हें बताइए अंदर से क्या करता, होता है कि नहीं होता। किताबें छपती हैं और उनमें राज खुलते हैं, आओ तुम्हें बताइए क्या कुछ करता था, ये क्या है। फिर उसके लिए जमीन वालों के दिलों में बुग़्ज़ और अदावत डाल दी जाती है। और जो अल्लाह का वली बनता है, जो अल्लाह का दोस्त बनता है, जो अल्लाह का प्यारा बनता है, अर्श वाला उसके लिए और क्या करता है। इमाम बुखारी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे बयान करते कि अल्लाह जल्ला शानो खुद इरशाद फरमाते हैं, फरमाया, और यह हदीस कुदसी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से रिवायत कर रहे हैं। फरमाया नबी करीम ने कि मेरे रब ने मुझे बतलाया, वही के जरिए खबर दी कि लोगों को बतलाओ कि रब खुद कहता है जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की मैं उसके खिलाफ खुद ऐलाने जंग कर देता हूं, मैं उसके खिलाफ खुद ऐलाने जंग कर देता हूं। और जिसके खिलाफ रब ऐलाने जंग कर दे उसे पनाह कौन देगा, उसे कौन बचाएगा, उसकी बिगड़ी को कौन संवारेगा, उसके खराब कामों को कौन सुधारेगा। और फरमाया जब कोई बंदा मेरी तरफ आना चाहता है तो मेरी रहमत कितनी वसी है। फरमाया मेरा बंदा मुझे सबसे ज्यादा प्यारा तब होता है जो बातें मैंने फर्ज की हैं उनका सबसे ज्यादा ख्याल रखता है। तौहीद, रिसालत, नमाज, ज़कात, रोजे, हज और उसके अलावा जो जो बातें फर्ज की हैं जो उनका सबसे ज्यादा ख्याल रखेगा, वो बोलो क्या होगा, क्या होगा। वो फर्ज बर्बाद किए, शरीयत को रौंदा, मजाक उड़ाया और फिर कहते हैं अल्लाह गफूरुर रहीम है। ये मौलवी मुल्लाने कौन होते हैं हमें समझाने वाले, हमें अल्लाह से बड़ा प्यार है, हमारा दिल साफ है। लानत है ऐसे दिल पर और लानत है ऐसी जुबान पर। अर्श वाला कहे मुझे प्यारे वो हैं जो मेरे फर्ज करदा फरीजों को पूरा करते हैं
اور یہ ضائع کرے اور پھر کہے اللہ غفور الرحیم ہے، مذاق نہیں تو اور کیا ہے، گستاخی نہیں تو اور کیا ہے۔ اور فرمایا پھر اس کے بعد فرائض کو پورا کرنے کے بعد میرا بندہ نوافل کے ساتھ میرے قریب آتا جاتا ہے، نوافل کے ساتھ بندہ میرے قریب آتا ہے۔ نوافل صرف اس سے مراد نوافل وہ نہیں جو ہم فرض نمازوں کے علاوہ سمجھتے ہیں، ہر نیکی جو فرض نہیں وہ نفل کے ذیل میں آتی ہے۔ زکوٰۃ کے بعد صدقہ کرنا، فرض نماز کے بعد سجدے اور رکعات کرنا، اور اس کے علاوہ جو کام فرائض کے علاوہ نیکیاں ہیں وہ ساری نوافل میں آتی ہیں۔ تو فرمایا نفلی کام کر کے بندہ میرے قریب آتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور پھر جب میں محبت کرتا ہوں کنتو سمعہ الذی یسمع بہ، پھر محبت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ عرش والا کہتا ہے میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں، عرش والا کہتا ہے میں اس بندے کے بولو کیا بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ پھر وہ ان کانوں کے ساتھ وہی کچھ سنتا ہے جس سے میں راضی ہوتا ہوں، اور ان کانوں کو ان چیزوں سے بچاتا ہے جس سے میں ناراض ہوتا ہوں۔ کیا ہمارے کان ایسے ہیں؟ اگر دیکھنا ہو یہ رب کا ولی ہے کہ نہیں، دیکھو وہ اپنے کانوں کی حفاظت کتنی کرتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، فرمایا میں اس کی آنکھیں نگاہیں بن جاتا ہوں، پھر وہ اپنی نگاہوں سے کیا دیکھتا ہے؟ کیا دیکھتا ہے؟ وہی دیکھتا ہے جس سے میں راضی ہوتا ہوں۔ اور جو ساری رات سارا دن وہ کچھ دیکھتا رہے اور پھر کہے اللہ غفور الرحیم ہے، اس سے بڑا بدبخت اور کوئی ہے؟ اس سے بڑا گستاخ اور کوئی ہے؟ سب کچھ دیکھتے رہو اور پھر کہو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ فرمایا میں اس کی نگاہیں بنتا ہوں اور پھر اس سے وہی دیکھتا ہے جس سے میں راضی ہوتا ہوں۔ اور فرمایا میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں، ان ہاتھوں سے وہی کچھ کرتا ہے جس سے میں بولو، اور پھر میں اس کے قدم بنتا ہوں، اور قدموں سے وہ وہی کرتا ہے جس سے میں راضی ہوتا ہوں۔ اگلی بات کیا فرمائی؟ وَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ، پھر ایک موقع، ایک مقام، ایک مرتبہ یہ آتا ہے، فرمایا پھر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں جواب دیتا ہوں، وہ مجھے بلاتا ہے میری مدد آتی ہے، وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی جھولی کو بھر دیتا ہوں، اور اس سے بڑی بات اور کوئی ہے؟ وہ میرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور جب کھٹکھٹاتا ہے تو میری رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ، اور جب کسی چیز سے میری پناہ مانگتا ہے تو پھر میرے فرشتوں کے لشکر اتنی تعداد میں اترتے ہیں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، پھر لشکروں کی تعداد دنیا کی فوجوں سے زیادہ میں اتارتا ہوں اپنے ایک بندے اور بندی کی حفاظت کے لیے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ